اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خواجہ عمران رضا صاحب. خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بار بار امریکہ کے کہنے کے باوجود بھی آخر بھارت کیوں انکاری ہے امریکہ کی ثالثی کا دعویٰ قبول کرنے سے متعلق؟ دیکھیں، یہ اب ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو اس منی وار میں دھول چٹا دی. نمبر 2، جو سیز فائر ہوا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت میجر رول ادا کیا اور یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن سکتا تھا، اور اگر وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس رائٹلی سو. اب اس کو بار بار کنٹروورسی میں تبدیل کرنا، یہ اٹس جسٹ لائک سٹرنگ دا پاٹ. اب وہ کس طرح پاٹ سٹر کر رہے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کا دو باتیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی، اور اس کو میں تھوڑا سا ڈائلیٹ کروں گا ناظرین کو سمجھانے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹیمی بروس نے کہی ہے کہ اب اس کو اتنی دفعہ یہ کویسچن کیا گیا ہے کہ اس نے اس دفعہ ان کو بہت ڈفرینٹ لہجے میں اس کا جواب دیا. انہیں کہا جی یہ اوپینینز ہوتے ہیں، اور بہت سارے اوپینینز جو ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا اوپینین جو ہے وہ شاذ و نادر ہی غلط ہوتا ہے. اور اس نے پھر یہ کہا کہ جے ڈی وینس نے اور ان کے ساتھ مارکو روبیو نے، دونوں نے مل کے دے آر اویئر آف دا انسائڈ ویژن آف ٹرمپ. جی، کہ وہ ان کے انسائڈ ویژن سے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے پھر دونوں ملک کے جو ملٹیپل لیولز پہ ملٹیپل ٹائمز کانٹیکٹ کیا، اور بیک اینڈ فورتھ یہ گفتگو چلتی رہی، اور 48 گھنٹے یہ گفتگو ہے چلتی رہی ہے. اور اس سے کیا تھا، لیکن خواجہ صاحب، حقیقت ماننے سے انکار کر کے بھارت کو کیا مل رہا ہے؟ اس طرح تو خود بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات داؤ پر نہیں لگ جائیں گے؟ جی دیکھیں، اصل میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے گفتگو آپ کو بتائی ہے، یہ اس سے یہ بات سمجھے کہ امریکنز کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ان کے اپنے انٹرنل پریشرز ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ دونوں، ذرا پہلے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مودی صاحب کو ذرا تھوڑا سا کمپیئر کر لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے پیس میکر کا، ڈیل میکر کا، وہ ازرٹیو ہیں، اور وہ کہتے ہیں چیمپئن آف چیمپئنز کہلانا چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی اس وار میں اس کو پروف بھی کیا. اب کس طرح آگے چلے گی بات کہ مودی صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، وہ فیک تھا، وہ وائلنس پہ مبنی تھا، وہ اینٹی پاکستان تھا، وہ جسے کہتے ہیں ایکسٹریم نیشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں وہ. اس وجہ سے یہ تمام جو ان کا جو انہوں نے پہلے اٹیک کیا پاکستان پہ، اور جو اپنے ملک میں جو نیریٹو ڈیولپ کیا، ان کے میڈیا نے جو نیریٹو ڈیولپ کیا، وہ ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی. پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے، اور اسپیشلی ہمارے ایئر فورس نے ان کو ذلت آمیز شکست دی. اس وجہ سے ہوا یہ کہ واپسی پہ جب وہ کانگریس کے جو رہنما ہیں راہل گاندھی، انہوں نے ان کا نام پکارا اس طرح، سرنڈر نریندر. اب یہ سرنڈر نریندر جو ہے ایک منترا بن چکا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی کال آئی اور اس کے اوپر یہ سرنڈر کر گئے. اب یہ جھوٹ پہ مبنی جے شنکر بالکل بیرونی اور اندرونی دونوں دباؤ کا سامنا ہے اس وقت مودی حکومت کو. لیکن ایک چیز جو مسلسل نوٹس کی جا رہی ہے کہ مودی حکومت تو آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھارتی فوجی قیادت ہے وہ کھل کر بیانات دے رہی ہے، اور جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کا اعتراف کر رہی ہے. پھر جن پائلٹس کی ہلاکت ہوئی ہے اور جتنے ان کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں ان کو اعزازات دینے کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت مودی حکومت اور وہاں کی بھارتی فوج جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے. تو اس کا کوئی نقصان مودی حکومت کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ نقصان صرف مودی حکومت کو نہیں، آپ نے بڑا یہ اہم کویسچن کیا ہے. یہ مودی حکومت کو صرف نہیں ہو رہا، یہ بلکہ پوری انڈین امیج کو ہوا ہے. اور یہ پورا ایک جو انڈیا کا امیج تھا، نہ صرف یو ایس انڈیا ریلیشن شپ میں بلکہ پورا ورلڈ کیپٹلز میں جو انڈیا کا امیج تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. اب گھر پہ بھی اور دنیا میں بھی اس کو مودی کی فورن پالیسی فیلیور کہا جا رہا ہے. اسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی تو کوئی ملک انڈیا کے ساتھ نہیں تھا، یا لوگ نیوٹرل تھے
یا لوگ پاکستان کے ساتھ تھے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مودی کا اور ان کے انڈین میڈیا کا جو نیریٹو تھا وہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2, پھر اس کے بعد جو انہوں نے جھوٹ پہ مبنی جو گفتگو کی کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور پاکستان نے جس طرح ان کو ذلت آمیز شکست دی ہے, وہ ہزیمت ایسی اٹھانی پڑی ہے کہ اب ورلڈ کیپٹلز بھی اس پہ اس کو مان رہے ہیں. اور پھر ہماری ایک ڈان اخبار میں جو سٹوری آئی جس میں وہ تمام آپریشن کے متعلق بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا, جس میں ہمارے ایئر فورس کے جو فائنسٹ فائٹر پائلٹس ہیں ہمارے پاس, انہوں نے جو آپریشن کیا ہے اور جس طرح انہوں نے رافیلز کا مقابلہ کیا, اس سے پوری انڈیا میں ایک سٹر آ گیا. ان کا ایک ویک کے نام سے ایک میگزین آتا ہے, اس سے وہ پوری سٹوری پک کیجیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس سے کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے مودی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اب انڈیا میں؟ سیاسی مستقبل تو دیکھیں جی, اس کا جو گرو سنڈروم تھا نا, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ گاندھی سے ہی بڑا ایک لیڈر نظر آئے, واجپئی سے ہی بڑا ایک نظر آئے, اب وہاں پہ اس کو واجپئی کی لیڈرشپ کے ساتھ مودی کی لیڈرشپ کمپیئر ہو رہی ہے. تو گرو سنڈروم اس کا جو ایک منترا تھا وہ سب بری ہو گیا ہے. اور کانگریس, نہ صرف کانگریس بلکہ اب میڈیا میں جو انٹیلیجنشیا ہے, وہ انٹیلیجنشیا اور میڈیا نے مل کے ان کے نیریٹو کو, جو جھوٹا نیریٹو تھا پاکستان کے خلاف, آپ دیکھیں کسی دنیا میں کسی ملک نے یہ نہیں مانا کہ ٹیررزم ہوئی ہے, اور ان کو کہا کہ جی آپ کوئی ایویڈنس دیں, نہ وہ ایویڈنس تھے. پھر اس کے بعد جو ششی تھرور صاحب کا وزٹ تھا وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی, وہاں پہ کسی نے اس کے بعد نہیں کی. اور اس کے بعد ہی یہی ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے SCO میں, برکس میں, ہر جگہ بھارت کو سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی لیکن خالد صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے یقیناً ڈی جی ISPR نے جو انٹرویو دیا الجزیرہ میں, نہ صرف بھارتی جو فوجی صلاحیتیں ہیں ان کا پردہ چاک ہوا ہے, بلکہ جو نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ افغانستان سے, ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور ہم دنیا کے سامنے یہ ثبوت رکھ بھی چکے ہیں ڈوزیر کے تھرو. تو افغان حکومت اس پر ہمارے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, افغان حکومت پہ پہلے تو کویسچنز تھے پاکستان کو بہت زیادہ, اور وہاں سے کراس بارڈر جو پرابلم تھی وہ ہمارے ملک میں, اور اسپیشلی جو KP کا پروونس ہے وہاں پہ اور بلوچستان میں بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ انفلٹریشن ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہماری جو چائنا نے افغانستان کے ساتھ ارینج کی تھی, اور اس میں اس بات پہ ایگری کیا گیا دونوں ملکوں میں کہ کسی طرح کی کراس بارڈر وائلیشن جو ہے اس کو ہم ڈسکریج کریں گے, بلکہ ہم میجرز لیں گے کہ یہ نہ ہو. تو اب ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ جس اسپرٹ سے اور جس ڈائریکشن میں وہ ہمارا ایک میٹنگ ہوئی ہے, اسی طرح افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ بھی اور ایگزیکیوٹ بھی کر کے دکھائے گی. لیکن یہ چیلنج جو ہے افغان بارڈر سے جو انفلٹریشن کا ہے یہ بہت بڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ صرف افغان کا چکر نہیں ہے, وہاں پہ یہ انڈین پراکسیز ہیں جو بہت دیر سے 10-15 سال سے انہوں نے ان پہ کام کیا, اور وہ کہتے ہیں یہ انڈین پراکسیز کو قابو کرنا اور وہاں اپنی ریٹ قائم کرنا, یہ تو افغان حکومت کا کام ہے نا. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ افغانستان اس حد تک ہمارے ساتھ تعاون کرے گا؟ دیکھیں جی, ان کے پاس چوائس اور کوئی نہیں ہے. رشیا نے تو ان کو ریکگنائز کر لیا, بہت اچھی بات ہے, اور پاکستان بھی کر سکتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ پھر چائنا بھی اس لیگ میں آ جائے گا. لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب وہ جو ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ جب یہ پروف کریں گے تو پھر پتہ لگے گا, کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو واقعی ان اسپرٹ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ نہیں. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیجئے, جس طرح سے آپ نے انڈین پراکسیز کا ذکر کیا کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں اور اس کے ثبوت ہم بھی فراہم کر چکے ہیں, ڈی جی ISPR نے خود اس کا ذکر کیا, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ان پراکسیز کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا افغان حکومت کے ذریعے؟ دیکھیں جی, ایکسپیکٹ تو ہم کیا جا سکتا ہے. اس میں میرے خیال سے ہمیں اپنا انٹرنل سسٹم بھی بہت بہتر کرنا چاہیے. آرمی نے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں,
اور ہمارے پولیس کی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، ہماری عوام نے بڑی قربانی دی ہے۔ ایک تو ہمیں انٹرنلی بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایک یونیفائڈ سٹینڈ ہونا چاہیے ہمارا اس کے اوپر، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک وان گورنمنٹ کا تعلق ہے، میں پر امید ہوں کہ چائنا کی انٹرونشن سے دیکھیں، کیونکہ یہ BRI جو ہے ٹھیک ہے، تو آپ پر امید ہے کہ چائنا کے انٹرونشن کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سرزمین اب ہمارے